बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जिस तरह के मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा था, उस वीडियो में हमने ये देखा था कि ईद उल अज़हा में हमारी खुराक में क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव क्या चेंज आती है, हमारी खुराक कैसे बदल जाती है और इसकी वजह से सेहत पे कौन से मुज़र असरात आ सकते हैं। इस वीडियो में जो मुझसे इनबॉक्स पे जो क्वेश्चंस किए गए हैं, ये मेरे दोस्तों ने जो मुझसे पूछा है, कुछ मरीजों ने मुझसे पूछा है, तो मैं उन सवालात का जवाब एक एक करके दूंगा। उम्मीद है कि अगर आपके जहन में भी इस तरह के सवालात हों तो उनका भी जवाब आपको मिल जाएगा। तो जाते हैं जो सवालात है उनके जवाबात की तरफ। जी, तो नाजरीन, आप सबको मेरी तरफ से ईद उल अधा मुबारक। अल्लाह ताला आपको इसकी सआदतें नसीब करे। उम्मीद है कि आप अपने फैमिलीज के साथ, अपने दोस्तों के साथ ईद कुर्बान की मज़े और उसकी पकवानों को एंजॉय करेंगे, लेकिन एतदाल के साथ। तो जिस तरह के मैंने कहा कि कुछ सवालात हुए हैं जो कि मेरे व्यूवर्स ने और दोस्तों ने और कुछ मरीजों ने मुझसे पूछे हैं, तो उसके बारे में मैं आप लोगों के साथ अपनी ख्यालात का इजहार करूंगा, उनके जवाब करूंगा। तो पहला सवाल जो मुझसे हुआ है वो ये है कि व्हाट आर द कॉमन हेल्थ इश्यूज फेस्ड बाय द पीपल ऑन ईद उल अधा, कि ईद उल अधा पे लोगों को क्या मसाइल पेश आ सकते हैं। तो जिस तरह के मैंने कहा कि ईद उल अधा पे हमारी खुराक में चेंज होती है, जो कि क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव चेंज होती है। हम गोश्त का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, मसालों का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, हम जो है ना बस यार खोरी कर लेते हैं, हम जो है ना सॉफ्ट ड्रिंक्स इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, एनिमल फीड का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। और ये जो आजकल ये जो चंद सालों से ईदें जो हैं, जो कि मानसून के ज़माने और ये टाइम में आती हैं, तो इसमें न सिर्फ ये कि हेल्थ इश्यूज हमारे खुराक की वजह से हो सकती हैं। अमूमन आपने देखा होगा कि हर गली में, घरों से बाहर ये आलाइशें पड़ी रहती हैं और उस पे जो है ना बाकी गंदगी बहुत ज़्यादा हो जाती है। अगरचे लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो उनको सफाई करने की कोशिश करते हैं और करते भी हैं, लेकिन वो जो अमला है, स्टाफ है, ये एक चैलेंज हो जाता है उनके लिए। और इसमें हम सब का रोल होता है कि हम इन जानवरों की, इन कुर्बानी के जानवरों की लाशों को एक प्रॉपर तरीके से उनको डिस्पोज ऑफ करें, क्योंकि बदकिस्मती से मोस्ट ऑफ आवर पीपल हम नहीं करते। हम बस इन लाशों को घर से बाहर पे निकाल के गली में फेंक के या किसी एक जो खाली प्लाट होता है वहां पे फेंक के छोड़ जाते हैं। और न सिर्फ ये कि फिर इससे ये डिफरेंट हेल्थ इश्यूज बनते हैं, हमारा पानी खराब हो सकता है, उस पर मक्खियाँ वगैरह बड़ी आती हैं, बाकी इस पे जानवर आते हैं, तो ये चीज़ें हैं। तो इनकी वजह से ईद के दिनों में जब हम देखते हैं कि जो हमारे पास मरीज होते हैं वो उनकी सबसे ज़्यादा मरीज तो गैस्ट्रोएंटेराइटिस के या डायरिया और वॉमिटिंग के आते हैं, उनके पेट खराब हो जाते हैं, उनको इन्फेक्शन हो जाती है, उल्टियाँ लग जाती हैं। अगर कोई एसिड या एसिडिटी या तेज़ाबियत का मरीज़ है, उसमें इस इलामात ज़्यादा हो जाती हैं। अगर कोई पेप्टिक अल्सर या मैदे के अल्सर का मरीज़ है तो खुदा न ख्वास्ता उनकी बीमारी, उनका मसला ज़्यादा हो जाता है। अगर कोई फैटी लिवर का मरीज़ है तो उसके फैटी लिवर पे बुरे असरात आ सकते हैं। अगर हेपेटाइटिस का मरीज़ है और वो बहुत ज़्यादा बसियारखोरी करे और हेल्दी डाइट, बैलेंस डाइट ना ले तो उसके हेपेटाइटिस को मसला आ सकता है। इसी तरह सिरोसिस के मरीज़, उन पे गोश्त खाना मना नहीं है, लेकिन अगर वो गोश्त के साथ बहुत ज़्यादा नमक का इस्तेमाल करें, बहुत ज़्यादा गोश्त इस्तेमाल करें, तो उनको गैस्ट्रोएंटेराइटिस या वॉमिटिंग के साथ साथ उनके पेट में पानी की मिकदार भी ज़्यादा हो जाती है। इस तरह डायबिटिक, हाइपरटेंशन या हाई लिपिड्स के मरीज में उनको बीमारी भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, क्योंकि उनके बदन में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है और मुज़र असरा जो अनवांटेड इंग्रेडिएंट्स हैं कि खुराक के, उसकी वजह से उनकी डिजीज पे बुरा असर पड़ जाता है। ख़ास तौर पे जो गाउट के मरीज होते हैं या यूरिक एसिड के मरीज होते हैं, उनका यूरिक एसिड भी ख़राब हो सकता है। तो ये कॉमन हेल्थ इश्यूज हैं
جو کہ ہمارے لوگوں کو عید الاضحیٰ کے دنوں میں سامنے آتے ہیں۔ ایک اور جو سوال مجھ سے کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ہاؤ ٹو پریونٹ ہیلتھ ایشوز ڈیورنگ عید الاضحیٰ ڈیز، کہ ان پیچیدگیوں سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ تو یہ میں نے پہلے ویڈیو میں بھی کہا تھا، اب پھر بولتا ہوں کہ ہمیں اعتدال پسندی کرنی ہے۔ گوشت کھانا منع نہیں ہے، گوشت کے مختلف پکوان کھانے منع نہیں ہے، لیکن ان کو ایک لمٹ میں کھائیں، بسیار خوری سے بچیں، ایک ٹائم پہ کھائیں۔ اور دوسرا یہ کہ ان کے ساتھ جو ایسوسیٹڈ ہم ڈرنکس وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں، ان کا استعمال، سافٹ ڈرنک کا استعمال ذرا کم کریں، اور اینیمل فیٹ کو اوائڈ کریں، بہت زیادہ مرچ مسالہ نہ ڈالیں، اور واک کو رکھیں۔ واک ایٹ لیسٹ آدھا گھنٹہ 40 منٹ واک عید کے دنوں میں لازماً کریں۔ دس از ویری ویری امپورٹنٹ۔ اور اگر آپ پہلے سے کچھ میڈیسن لے رہے ہیں، کوئی بلڈ پریشر کا میڈیسن لے رہا ہے، شوگر کا لے رہا ہے، یا وہ جو ہے نا ہیپاٹائٹس کا لے رہا ہے، یا وہ معدے کی دوائی لے رہا ہے، تو ان دوائیوں کو مس نہ کریں، وہ دوائیاں ریگولر استعمال کریں، کیونکہ جب آپ ریگولر استعمال کریں گے تو آپ کی بیماری پہ مضر اثرات نہیں آئیں گے۔ لیکن سب سے بڑی بات یہ کہ کھائیں لیکن اعتدال کے ساتھ۔ یہ نعمت اللہ تعالیٰ کی ہیں، یہ ختم نہیں ہونے والی، ہم ختم ہو جائیں گے لیکن نعمتیں ختم نہیں ہونے والی، تو اعتدال پسندی کو اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیں۔ ایک اور جو مجھ سے سوال میرے پیشنٹ کرتے ہیں، جو سیروٹک مریض ہوتے ہیں، جن کے جگر کا سکڑاؤ ہوتا ہے ہیپیٹائٹس بی، ہیپیٹائٹس سی کی وجہ سے، کہ آئی ایم سیروٹک، کین آئی ایٹ میٹ آن عید الاضحیٰ، کہ کیا میں عید کے دن پہ گوشت کھا سکتا ہوں؟ بے شک، بالکل آپ عید کے دن پہ گوشت کھا سکتے ہیں، اور آپ کو کھانا بھی چاہیے، کیونکہ آپ کو گوشت کی ضرورت ہے، لیکن وہی بات کہ اعتدال کے ساتھ، اور اس میں آپ اسمال فریکشنز کریں، ڈیلی کھائیں، لیکن آپ کو اعتدال کو اپنے ہاتھ سے جانا نہیں چاہیے۔ اور جو دوائیاں ڈاکٹر صاحب نے آپ کو لکھی ہیں، ان دوائیوں کا استعمال جاری کریں۔ تو سیروسس کے مریضوں کو یا جگر کے سکڑاؤ کے مریضوں کو گوشت منع بالکل نہیں ہے۔ ایک اور سوال جو مجھ سے کیا جاتا ہے کہ آئی ایم ہیونگ ہیپاٹائٹس، کین آئی میٹ ایٹ آن عید الاضحیٰ، کہ مجھے ہیپاٹائٹس ہے، بی ہے یا سی ہے، تو کیا میں گوشت کھا سکتا ہوں؟ تو اس کا بھی جواب ایسا ہی ہے کہ بے شک آپ گوشت کھا سکتے ہیں، آپ پہ گوشت منع نہیں ہے، چھوٹا گوشت، بڑا گوشت، ہر قسم کا، لیکن آپ کو اعتدال سے جانا نہیں چاہیے۔ ہاں، جن کو ایکیوٹ ہیپاٹائٹس ہے یا سوزش جگر جو ابھی ہوا ہے 3 4 5 دنوں سے، تو ان کو ہم کہتے ہیں کہ گوشت ضرور کھائیں، لیکن اس کی مقدار کم رکھیں اور بہت زیادہ اسپائسی نہ ہو۔ یہ ایک سوال بہت زیادہ مجھ سے پوچھا گیا ہے کہ آئی ایم ہیونگ فیٹی لیور ڈیزیز، کین آئی ایٹ میٹ آن عید الاضحیٰ، کہ میں عید الاضحیٰ کے دن پہ گوشت کھا سکتا ہوں کہ نہیں، مجھے فیٹی لیور ڈیزیز ہے۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ فیٹی لیور ڈیزیز یا جگر کی چربی کی بیماری بہت زیادہ ہے۔ آپ گوشت کھا سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ آپ بڑے گوشت کو ذرا کم کھائیں، اور اس بہت زیادہ وہ فرائی نہ ہو، اس میں گھی نہ ہو، اینیمل فیٹ کو آپ اوائڈ کریں، تکہ کڑھائی آپ اوائڈ کریں۔ اور اگر آپ کو کھانا بھی ہے، اور ہم کھا بھی لیتے ہیں کیونکہ سوشل وزٹس ہوتے ہیں، ہم انکار نہیں کر سکتے، تو اگر آپ واک آپ نے چھوڑی ہوئی ہے تو واک کو دوبارہ کریں، نہ ہوا تو آپ ریگولر اپنی واک جاری رکھیں، لیکن یہ میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ آپ فروٹس اور ویجیٹیبلز کا استعمال بند نہ کریں۔ ایک اور مجھ سے سوال ہے کہ آئی ایم ہیونگ ایسڈ ڈیزیز، کین آئی ایٹ میٹ آن عید الاضحیٰ، کہ مجھے تیزابیت یا معدے کی السر کی بیماری ہے، کیا میں گوشت کھا سکتا ہوں؟ بالکل آپ گوشت کھا سکتے ہیں، آپ کو گوشت کھانے میں کوئی پرہیز نہیں ہے، لیکن مرچ مسالہ اور ان چیزوں سے پرہیز کرنی ہے۔ سافٹ ڈرنکس کو ذرا کم کریں، چٹنی اچار کا استعمال اس پہ نہ کریں، اور وہی بات میں بار بار بولتا ہوں کہ اعتدال کو ہاتھ سے جانے نہ دیں۔ اچھا، ایک اور سوال ہے ایک شوگر کے مریض سے کہ آئی ایم ڈائبیٹک، کین آئی ایٹ میٹ آن عید الاضحیٰ، کہ مجھے شوگر کی بیماری ہے تو کیا میں گوشت کھا سکتا ہوں؟ بالکل، شوگر کے مریض گوشت کھا سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ بڑے گوشت کو کم کریں یا نہ کھائیں،
اگر وہ کھانا بھی ہے تو اس میں چربی کا استعمال کم ہونا چاہیے. چھوٹا گوشت کوئی مسئلہ نہیں ہے, وائٹ میٹ کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن اعتدال کے ساتھ, کیونکہ ڈائریکٹلی گوشت شوگر کے مریضوں کو ہم چینی, گڑ اور میٹھی چیزوں سے پرہیز کراتے ہیں. بڑے گوشت میں ایشو یہ ہوتا ہے کہ اس میں یہ کولیسٹرول, اینیمل فیٹس بہت زیادہ ہوتی ہے, تو اس وجہ سے آپ کے کولیسٹرول پہ برے اثرات ہو سکتے ہیں اور آپ کو اوورال ڈائبیٹک ڈیزیز کنٹرول سے باہر جا سکتی ہے. لیکن سب سے امپورٹنٹ بات کہ واک آپ نے جاری رکھنی ہے, اور جو شوگر کی دوائیاں, گولیاں یا انجیکشن ڈاکٹر نے آپ کو لکھی ہیں ان کو آپ نے جاری کیے رکھنا ہے, ان کو آپ نے بند نہیں کرنا. ایک اور چیز ہے جو بڑی کامن سی امپورٹنٹ سی چیز ہے کہ وائی ٹو پیپل فیس ہیلتھ ایشوز آن عید الاضحیٰ, کہ یہ کیوں ہو جاتی ہے. کچھ دوستوں نے یہ پوچھا ہے کہ یہ کیوں ہو جاتی ہے اور کیا مسئلہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو ہیلتھ ایشوز آ جاتے ہیں. تو میرے خیال میں اگر آپ میرے ویڈیوز, پہلی ویڈیو بھی دیکھی ہے اور اس کو بھی فالو کر رہے ہیں, تو صرف ایک وجہ ہے کہ ہماری خوراک میں کوالٹیٹیو اینڈ کوانٹیٹیو چینج آ جاتی ہے. ہم میٹ, ریڈ میٹ کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں. ہم جو ویجیٹیبلز ہیں, فروٹس ہیں, اس کا استعمال کم ہو جاتا ہے. ہم جو ہے نا یہ سافٹ ڈرنکس بہت زیادہ کھاتے ہیں, ایکٹیویٹی کم ہوتی ہے, تو اس وجہ سے یہ ہیلتھ ایشوز آ سکتے ہیں, ورنہ یہ ہیلتھ ایشوز نہیں آنے چاہیے. ایک اور سوال اس سے ملتا جلتا کہ ہاؤ ٹو اسٹے ہیلدی ڈیورنگ عید الاضحیٰ ڈیز. تو سمپل سا جواب ہے کہ اعتدال میں رکھیں اپنے آپ کو, ہر ایک چیز کا ہے لیکن اعتدال کے ساتھ, میری مثالیں کم ہو, واک زیادہ ہونا چاہیے, تو پھر آپ کو یہ مسئلے نہیں ہوں گے. تو ناظرین, اس ویڈیو میں میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے وہ سوالات جو مجھ سے پوچھے گئے تھے اور جن کا میں نے جواب دیا. امید ہے کہ اگر اس طرح کے سوال آپ کے ذہن میں بھی آئے ہوں گے تو ان کا جواب بھی آپ کو مل چکا ہوگا. انشاءاللہ اس کے بعد کی تیسرے ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ عید الاضحیٰ سے متعلقہ مخصوص بیماریاں کون کون سی ہیں, یا کون کون سی بیماریاں ہیں جو کہ کس شخص کو لگ سکتی ہیں, اس کا مختصراً ہم جائزہ لیں گے. تو تب تک اپنا خیال رکھیے گا, آپ سے اجازت لوں گا. خدا حافظ.